بالکل جتنا قریبی میرا تعلق ان سے تھا ویسا تو اب نہیں ہے، سچی بات ہے، مگر یہ ہے کہ میں پھر بھی کھڑا ہوں ان کے ساتھ۔ بہت سی وجوہات تھی، میں اعظم خان کا میرے اختلاف شروع ہو گیا تقریباً 6 مہینے پہلے، اس کے اوپر کافی خان صاحب بھی لگ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، کوئی کم از کم 15-20 دن 25 دن یہ ایک بحث چلتی رہ گئی اور اعظم خان ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اپنے خلاف کارروائی پر جہانگیر ترین بول اٹھے، کہا عمران خان سے اب پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے۔ مسئلہ 6 ماہ قبل پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے ساتھ شروع ہوا، اعظم خان نے اسپیشل یونٹ بھی قائم ہونے نہیں دیا تھا۔ یہ بھی کہا پارٹی میں الیکٹیبلز لے کر آیا تو میری مخالفت شروع ہو گئی، اگر میں الیکٹیبلز نہ لاتا تو عمران خان وزیر اعظم نہ بن پاتے۔ جہانگیر ترین صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک بڑا درینہ اور کلیدی سفر ہے۔ شریک سفر ہوتے ہوئے جہاں کہیں بھی منزل کے پڑاؤ میں آپ کی کوئی ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں تو یہ نیچرل عمل ہے۔ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان گلے شکووں کی تصدیق فردوس عاشق اعوان نے بھی کر دی۔ پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بولی، جہانگیر ترین اور عمران خان کا دیرینہ سیاسی سفر ہے، شریک سفر ہوتے ہیں تو گلے شکوے ہونا قدرتی عمل ہے۔ میڈیا بریفنگ میں بھی واضح کیا، ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں، عوامی مفاد کے بیچ آنے والوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے خود احتسابی کی مثال قائم کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کو ایگریکلچر ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا، خسرو بختیار سے فوڈ سیکیورٹی کی وزارت واپس لے کر اکنامک افیئرز کا قلمدان سونپ دیا۔ ہاشم پوپل زیبی سیکریٹری نیشنل فوڈ کے عہدے سے فارغ، فخر امام کو وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی بنا دیا۔ کپتان کے کھلاڑیوں کی پوزیشن چینج کر دی، حماد اظہر کو وفاقی وزیر صنعت اور اعظم سواتی کو نارکوٹکس کا وزیر بنا دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا استعفیٰ منظور، ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت ایم کیو ایم کے امین الحق کے حوالے۔ بابر اعوان پارلیمانی امور کے مشیر مقرر، شہزاد ارباب کو بطور مشیر ہٹا دیا گیا۔ آٹے اور چینی بحران کی انکوائری رپورٹ نے پنجاب میں بھی کھلبلی مچا دی۔ آٹا اور چینی بحران کے ذمہ داروں میں نام آنے پر سمیع اللہ چودھری وزیر خوراک پنجاب کے عہدے سے مستعفی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سابق ڈائریکٹر فوڈ ظفر اقبال اور سابق سیکریٹری خوراک نسیم صادق کو او ایس ڈی بنا دیا۔ ملک میں مافیا کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، معاملے پر وزیر اعظم کے ترجمانوں کو سامنے آنا چاہیے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا مذکورہ رپورٹ اور فورنزک رپورٹ اکٹھی آنی چاہیے تھی، رواں ماہ کے آخری ہفتے میں اہم فیصلے کرنا ہوں گے۔ چینی بحران پر حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہیں، قیمتیں بڑھنے کے باوجود حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اپوزیشن کی تنقید۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں تحقیقاتی رپورٹ میں صرف پرائمری ایشوز پر بات کی گئی، رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پراسرار کردار پر مکمل خاموش ہے، صرف سبسڈی پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ کرپشن کا ایک بڑا سلسلہ ہے، بتایا جائے چینی ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ ایک طرف کرونا وائرس، دوسری طرف غربت، وزیر اعظم عمران خان دونوں بحرانوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم۔ اہم اجلاس میں واضح کیا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے فنڈز کا استعمال ان منصوبوں پر کیا جائے جن سے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں وابستہ ہیں، شعبے کی بحالی کے ثمرات نچلے طبقے تک پہنچانے کو یقینی بنایا جائے۔ کورونا وائرس کے بعد ملک میں 51 افراد جاں بحق، 24 گھنٹے میں 397 نئے کیسز رپورٹ، ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 3505 ہو گئی، پنجاب میں 1708، سندھ میں 881، خیبر پختونخوا میں 405 اور بلوچستان میں 202 مریض زیر علاج۔ پی آئی اے کی ایروسٹس میں بھی وائرس کی تصدیق، مہلک وائرس سے متاثرہ ڈاکٹر عبدالقادر سومرو بھی انتقال کر گئے۔ کراچی میں کرونا وائرس پھیلنے لگا، ایئرپورٹ کے قریب سول ایوییشن کالونی میں 2 کیسز سامنے آنے کے بعد بڑا اقدام، پوری کالونی کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا حفاظتی لباس پہن کر سینٹرل PCR لیب کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ لیب میں یومیہ 2000 ٹیسٹ ممکن ہو سکیں گے، رزلٹ 6 سے 7 گھنٹے میں آئے گا۔ پنجاب کے اسکولوں کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بڑا فیصلہ، تمام اسکولوں کی فیس 20% کم کر دی، کسی ٹیچر کو بھی نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا، اسٹاف کو تنخواہ بھی بر وقت ملے گی۔ کوئٹہ میں حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی پر ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کے احتجاج پر پولیس حرکت میں آ گئی، ڈاکٹروں پر لاٹھی چارج، کئی کو دھر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کا بلوچستان میں سروسز بند کرنے کا فیصلہ، ہنگامی پریس کانفرنس میں گرفتاریوں پر شدید رد عمل، کہا ڈاکٹرز کو دہشت گردوں کی طرح مارا گیا۔ مشکل وقت میں ینگ ڈاکٹرز کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈاکٹرز اور طبی عملے کو تمام حفاظتی سامان مہیا کیا جائے گا۔ معاون خصوصی ظفر مرزا کی بریفنگ، کہا پاکستان میں 5 لاکھ N95 ماسک آ چکے ہیں، حفاظتی لباس کی ضرورت ICU میں ڈیوٹی دینے والے افراد کو ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی احکامات اور ہدایات کی دھجیاں اڑ گئیں۔ کراچی میں نو لاک ڈاؤن، جگہ جگہ علامتی ناکے، مگر شہریوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگوں کا بلا خوف و خطر سڑکوں پر مٹر گشت، رکشے اور دیگر گاڑیاں بھی دوڑتی رہیں، گھر میں بیٹھنے کے بجائے لوگوں کی گلی محلوں میں بیٹھک، عوام کی غیر سنجیدگی سے وائرس پھیلنے کا خدشہ۔ تمام اسپتالوں کی OPDs بند کر دی گئیں، اسلام آباد میں ایسا کوئی اسپتال نہیں جہاں جا سکیں۔ قیدیوں کی رہائی کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس، کہا لگتا ہے پورے ملک میں صرف کورونا کا ہی علاج کیا جا رہا ہے، حکومت صرف اجلاس اور میٹنگز کر رہی ہے، زمین پر کوئی کام دکھائی نہیں دیتا۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 73,800 سے زائد، 13,29,000 سے زائد افراد متاثر، یورپ کا برا حال، اسپین میں مزید 528 ہلاکتیں، تعداد 13,169 ہو گئی، اٹلی میں 636 مزید اموات، تعداد 16,530 ہو گئی، فرانس میں بھی ایک دن میں 833 ہلاکتوں کے بعد تعداد 8,911 ہو گئی، ایک دن میں بیلجیم میں 185 اور ہالینڈ میں 101 اور ایران میں مزید 136 اموات، برطانیہ میں مزید 439 اموات، تعداد 5,373 ہو گئی۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی حالت خراب، اسپتال منتقل۔ کورونا وائرس کے آگے امریکہ بے بس، 3,56,400 سے زائد افراد وائرس کا شکار، آج مزید 874 ہلاکتیں، تعداد 10,490 ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ ہفتے بڑی تعداد میں اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ السلام علیکم، رات 12 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اس کے بعد سب سے پہلے خبر شامل کریں گے، چینی بحران پر وزیر اعظم نے کارروائی شروع کی تو جہانگیر ترین نے بھی پینڈورا باکس کھول دیا۔ رہنما تحریک انصاف جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے، مسئلہ 6 ماہ قبل وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے ساتھ شروع ہوا، جب ایک اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا کہا لیکن اعظم خان نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ 2013 الیکشن کے بعد پارٹی میں الیکٹیبلز لے کر آیا تو PTI میں میرے خلاف مخالفت شروع ہوئی، اگر میں الیکٹیبلز نہ لاتا تو عمران خان وزیر اعظم نہ بن پاتے۔ بالکل جتنا قریبی میرا تعلق ان سے تھا ویسا تو اب نہیں ہے، سچی بات ہے، مگر یہ ہے کہ میں پھر بھی کھڑا ہوں ان کے ساتھ۔ بہت سی وجوہات تھی، میں اعظم خان کا میرے اختلاف شروع ہو گیا تقریباً 6 مہینے پہلے، سمپل بات تھی، میں خان صاحب کے پاس کہا، ہم نے دیکھ رہا تھا حالات جیسے چل رہے ہیں، میں نے کہا جی مسٹر پرائم منسٹر، ہم اس ملک کو تھوڑا سا بہتر کرنے نہیں آئے، ہم ٹرانسفارم کرنے آئے ہیں، اگر ہم ٹرانسفارم نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم فیل ہو گئے۔ انہوں نے بالکل اگری کیا میرے ساتھ، میں کہا کیسے کریں، میں نے کہا جی یہ اس بیوروکریٹک چکر سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک یہاں پہ آپ کے نیچے ایک اسٹریٹجک ریسورس یونٹ بنانی پڑے گی جس میں بہترین لوگ لے کے آئیں، آپ ہمیں بتائیں یہ آپ کی پرائرٹیز ہیں، ہم ان پرائرٹیز کو رن کریں گے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تھرو دا بیوروکریسی، تھرو نارمل چینل، تھرو دا منسٹریز، مگر پش یہاں سے بیٹھ کے ہم کریں گے۔ اس کے اوپر کافی خان صاحب بھی لگ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، کوئی کم از کم 15-20 دن 25 دن یہ ایک بحث چلتی رہے گی،
और आजम खान टस से मस नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने वो बना दी, मगर आजम खान ने अपने कंट्रोल में रख ली। फिर उन्होंने कहा ये स्टिल बॉर्न चाइल्ड। आधी लोग मेरे खिलाफ क्यों है? एक आइडियोलॉजी का फ़र्क है। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज हैं। जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज को नहीं लेके आएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात फिर बहुत इसमें पार्टी में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ, जिसकी बुनियाद है जो मेरी मुखालफत है ना, वो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन पार्टी टेक ओवर करता है। क्यों? क्यों ये अपने लोग लेके आ गए। बाबा मेरे अपने लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग। कुछ बहुत ज़्यादातर को मैं लाया, वो और लोग खुद भी आए, वो और लोग भी लेके आए। मगर ये सोच लें कि इस वक्त जो असेंबली बैठी है पंजाब में से 60% वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज के हैं, 60%, और 2013 में हमारे साथ नहीं थे। इस तरह से यहाँ पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। जो भी हमने पॉलिसी इख्तियार की ना, इससे पार्टी में मेरी मुखालफत इस वजह से बनी है कि ये सियासी लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, हमें आइडियोलॉजी पर लड़ना चाहिए। अगर हम ये काम ना करते, मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा खान साहब एक एक मोती चुन के हमें हार बनाना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर गले में पड़ता है। एक एक मोती, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है। अगर यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो हम किसी और तरह से डील करते।